السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العبادة إلى عبادة رب العباد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. لائق تقریم، بزرگوں، ساتھیوں، سامعین مکرم، پردہ اندر سماعت کرنے والی معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی حاضر۔ بخشش و رحمت کی دعا آل بیت، اصحاب رسول، تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ کرام، بزرگان دین، جتنے بھی مسلمان مرد عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبر کو اپنی رحمت کا مرکز بنائے۔ ہمیں جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ پریشان لوگوں کو خوشحال زندگی نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ دین سے دوری کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ دین کی صحیح فہم نصیب فرما کی خالصتاً قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے والا بنا دے۔ اور جو ساتھی اعتکاف کی نیت سے یہاں پہ حاضر ہیں، اللہ رب العزت ان کی نیتوں کو اچھا پھل لگائیں اور ان کی نیتوں کو قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ اور جو اعتکاف کرنے والوں کے انعامات ہیں، اللہ تمام تر انعامات سے ان کو نواز دے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت سے ڈر جائیے جس طرح اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق ہے۔ یقیناً خوف خدا مومنین کی راہ اور نیک لوگوں کا سامان سفر ہوا کرتا ہے، اور خوف خدا کی طریقی آخرت کے اندر انسان کی کامیابی اور نجات ممکن ہے۔ اپنے کسی بھی کام کی ابتدا کرنا چاہتے ہو یا کوئی بھی کام کو چھوڑنا چاہتے ہو، وہ خوف خدا کو سامنے رکھ کے کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مراد دے دے گا۔ جو کچھ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہی دے دیں گے، لیکن ابتدا اور انتہا خوف خدا کو سامنے رکھ کے کیجئے اور شکریہ ادا کیجئے اس اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمارے لیے ایمان کی راہوں کو ہموار کیا اور ہمیں ایمان کی راہ کا راہی بھی بنایا۔ ہم ایمان کی راہ پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر شکریہ ادا کیجیے اس اللہ تعالیٰ کا جس اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اتنی مہلت بخشی کہ ہم رمضان المبارک تک پہنچے۔ اور پھر اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو مہلت بخشی اور ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے کو پہنچے۔ رمضان المبارک بہت قیمتی لیل و نہار لے کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ ایک مومنین کے لیے بہت خوشیوں کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے بہت اچھے پیغامات لے کر کے آتا ہے، بہت اچھے انعامات لے کر کے آتا ہے، اور پھر آخری
مومنوں کے لیے خیر کثیر سے بھرا ہوا آتا گیا، یہ ہماری قسمت اور ہمارے اوپر منحصر ہوتا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کتنا سمیٹتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے انعامات کو کتنا سمیٹتے ہیں۔ رمضان المبارک بہت قیمتی ایام لے کر کے آتا ہے اور بہت اچھے پیغامات چھوڑ کر کے بھی جاتا ہے۔ جو چیز جتنی عزت والی ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑی ہر چیز عزت والی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اکرام بہت زیادہ ہے، ہم قرآن مجید کا ادب بہت کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید رمضان المبارک کے قیمتی لیل و نہار میں بھی اترا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور پھر یہی بس یہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن مجید بھی عزت والا ہے اور جس مہینے میں اترا گیا اس کے لیل و نہار بھی بڑے قیمتی ہیں۔ اور پھر اگر آپ رمضان المبارک سے مستفید ہو رکھے گئے تو پھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے صحیح البخاری کے اندر، محبوب پیغمبر نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ آدمی جو ایمان کی خوبصورت کیفیت کے اندر اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے لیل و نہار گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اللہ اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف کرنا دیتا ہے۔ اور پھر یہی بس نہیں، محبوب پیغمبر کی دوسری روایت ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ آدمی جس کے رمضان المبارک کی راتیں قیام کی حالت میں گزرتی ہیں اس سے بھی اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخری 10 دن کی فضیلت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی کمال درجہ کی نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا کہ جس طرح رمضان المبارک کا آخری عشرہ داخل ہوتا، رمضان المبارک کے آخری 10 دن داخل ہوتے، محبوب پیغمبر شب بیداری کیا کرتے تھے، ہمیں بھی جگایا کرتے تھے، ہمیں بھی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے، آپ بھی عبادت کیا کرتے تھے اور کمر کس لیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے اندر ایک شب قدر کی رات بھی آتی ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینہ اطہر پر نازل ہونے والی کلام قرآن مجید وہی بھی اللہ رب العزت نے اسی رات کے اندر کی۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں ان راتوں کا کہ اللہ رب العزت نے شب قدر کا انتخاب ان 5 راتوں سے کیا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قال تعالی جو اس رات کو پا لیتا ہے وہ اس طرح ہے خیر من الف شہر، جیسے اس نے 1 ماہ سے زیادہ افضل عبادت کرنی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر یہ موقع آ کے گیا ہے، ہماری زندگی میں اتنی مہلت ہمیں مل گئی ہے تو پھر ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے نا، پھر ہمیں یہ موقع ضائع تو نہیں کرنے چاہیے۔ ممکن ہے کہ آنے والے رمضان کے اندر ہم موجود نہ ہوں، آنے والا سال رمضان تو آئے گا لیکن ممکن ہے ہماری زندگی وفا نہ کرے۔ تو مجھے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے اگر قبرستان جانا ہو اور وہاں پہ کسی ایک کو بات کرنے کا موقع ملے تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپ کو خواہش کس بات کی ہے، آپ کس بات کی طلب اور تمنا کرتے ہیں۔ تو امام ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ قبر سے آواز یہی آئے گی بس ہمیں رمضان المبارک کی 1 رات مل جائے اور ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ رب العزت نے یہ لیل و نہار اور گھڑیاں ہمیں
نصیب فرما دیں گے تو پھر ہمیں اس طرح گزارنا چاہیے نا جس طرح رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے۔ شب قدر کو حاصل کرنا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے سر کے تاج رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کائنات کے امام اگر ہم شب قدر کو پا لیتے ہیں، اگر ہم پہنچ ہی جاتے ہیں شب قدر کو، تو ہمیں بھی دعا کون سی کرنی چاہیے؟ آپ اس بارے میں ہماری کیا تربیت کرتے ہیں، کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں رسول رحمت یہ بھی رہنمائی کرتا ہوں کہ اگر شب قدر کا کوئی متلاشی ہے تو وہ اس دعا کو نہ بھولے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا آپ ترجمہ اگر یاد کر لیں یا سن لیں، یقین مانیے کہ انسان کا ایمان مزید بڑھتا ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا کہنا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اے اللہ تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، اے اللہ تو درگزری کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ میں پورے سال کے گناہ لے کر کے تیرے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر۔ اللہ پورا سال تیری نافرمانیوں میں گزرا ہے، اللہ لوگوں کے حقوق پامال کیے گئے، دبائے گئے، اللہ لوگوں کے دل بڑے دکھا دیے، اللہ پورے سال کی نافرمانیاں لے کر کے بیٹھا ہوں، اللہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اندر جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا، پھر منادی لگانے والا آواز لگاتا ہے، لوگوں کو منادی دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر للہ اتقاء من النار۔ اگر کوئی نیکی کرنے والا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے والا ہے، وہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو پیش کر دے، اگر کوئی اپنے آپ کو برائی سے روکنے والا ہے تو رک جائے، للہ اتقاء من النار۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے، ممکن ہے آپ خیر کی طرف آئیں اور شر سے بعد آ جائیں، اللہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں لکھ دے جن لوگوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے۔ اگر آپ شب قدر کے اندر یہ دعا کریں تو کیا ممکن نہیں کہ اللہ آپ کو معافی دیں گے؟ کیا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو خیر سے بھر دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ تو خیر سے بھرنے والے ہیں، وہ تو کبھی دل نہیں توڑا کرتے، وہ اللہ تو دل رکھ لیتے ہیں، وہ بندوں کی مانے دل توڑا نہیں کرتے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ لوگوں کا بھرم بچاتے ہیں، وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے، تو وہ اللہ کیسے نہیں عطا کرے گا؟ مجھے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیحین کی ایک روایت بھی یاد آ رہی ہے اور صاحب قرآن مجید کی ایک آیت بھی یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اگر کسی انسان نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لی ہے، آج تک برے اعمال کیے گئے، اس نے کبھی نیکی کی ہی نہیں، اسے کبھی توفیق ملی ہی نہیں، وہ خیر کا راغب بنا ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے، تو کیا ہوا؟ ثم یستغفر اللہ، میں اللہ نے معافی کا دروازہ بند تو نہیں کیا ہوا، وہ آئے تو صحیح، وہ معافی والے دروازے پہ دستک دے تو صحیح، یا جی دل لگا میں اللہ کو معاف کرنے والا ہی پائے گا، خیر سے خالی لوٹنے والا نہیں پائے گا۔ قرآن پہ ایمان اور یقین کہنا، اگر قرآن پر ایمان اور یقین مضبوط ہے تو پھر آئیے شب قدر کے اندر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیں، پھر مانگے اللہ رب العزت سے معافی۔ مجھے محبوب پیغمبر کی صحیحین کی روایت یاد آ رہی ہے،
تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک انسان جنگل کی طرف نکلتا ہے نا، وہ جنگل میں پہنچتا ہے تو اس کی سواری گم ہو جاتی ہے، وہ کتنا پریشان ہوگا، شام پڑ رہی ہے، یہاں پہ میری سواری بھی نہیں ہے، کوئی اور سواری لے کے گزرنے والا بھی نہیں ہے، جس کے سہارے میں گھر کو لوٹوں گا، یہاں پہ تو درندے بھی ہیں، یہاں پہ تو ایسے موذی جانور موجود ہیں جو جان لیوا ہیں، کیا بنے گا؟ فرمایا وہ کتنا پریشان کھڑا ہوتا ہے، اچانک سے اس کو اس کی سواری مل جائے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا کہ مجھے میری سواری مل گئی، میں خیر سے گھر پہنچ جاؤں گا، میں اپنے گھر میں رات گزاروں گا، وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا اسی طرح جب ایک گناہگار شخص اللہ کے پاس آ کے معافی والے دروازے پہ دستک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ ہماری وجہ سے خوش ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ میرا نام لے کے خوش ہو؟ اللہ قرآن مجید میں کہتی ہے نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، آپ مجھے یاد تو کیجئے میں تمہیں بھی یاد کروں گا۔ آپ مجھے یاد کرنے والے بنے، آپ تو مسجد میں بیٹھ کے یاد کریں گے، میں اللہ عرش پہ بیٹھ کے یاد کرنے والا ہوں۔ آپ دنیا کے گناہگار لوگوں میں یاد کرنے والے ہیں، میں اللہ ملائکہ میں تمہارا ذکر کرنے والا ہوں۔ اس سے بڑے اعزاز اور خوش قسمتی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کتنا بدقسمت ہوگا وہ شخص، پورا رمضان گزر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی کا اعلان نہ کرے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روز اعلان کر دیا تھا کہ میں اللہ رب العزت نے اس بندے کو معافی دے کر کے جنت کا داخلہ دے دیا گیا، اور آج 20 روزے افطار ہو چکے ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول نہیں ہیں تو ہم کتنے بد نصیب اور بدقسمت شخص ہیں۔ شب قدر کو تلاش کیجیے اور پھر اس کے اندر جو سید عائشہ نے دعا سکھلائی ہے وہ مانگیے۔ ترجمہ کتنا پیارا ہے کہ اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تو لوگوں کی مانند ضدیں نہیں لگاتا۔ لوگ تو ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا کرے گا تو تیرے لیے معافی کا اعلان ہے، یہ کرے گا تو تیرے لیے خیر کا دروازہ کھلے گا، میرا فلاں کام کر دے تو میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، ورنہ تیرے اوپر ساری زندگی دروازہ بند ہے۔ اللہ تو ایسا کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ سارے سال ساری زندگی کے گناہ لے کر کے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ میرے لیے معافی کا اعلان فرما۔ تو پھر اس رات کو آپ قیمتی بنانے کی کوشش کریں گے نا، آپ اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا۔ یہ درس دروس یہ تربیتی آپ کی تربیت کے لیے ہے، یہ لذت سماعت نہیں ہے، یہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ آپ ان باتوں کو سیکھیں اور پھر سمجھیں اور پھر شب قدر کی تلاش کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر دیں۔ آپ اس رستے پہ نکل جائیں کہ آپ نے شب قدر کو حاصل کرنا ہے۔ حالانکہ کتنا وقت ہے، میں نے شاید پہلے بھی ایک مثال ذکر کی تھی کہ ایک بیمار آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تیری ٹانگ ٹوٹی ہے تو تیری ٹانگ میں کتنا درد ہے؟ اس نے کہا تیری کبھی ٹانگ ٹوٹی؟ نے کہا نہیں۔ کہتا جب تیری کبھی ٹانگ ٹوٹی نہیں تو کیسے اندازہ کر سکتا ہے کہ میرے درد کتنا ہے؟ اندازہ تو وہی کر سکتا ہے نا جس کی ٹانگ پہلے ٹوٹی ہے۔ جس کی ٹانگ ہی نہیں ٹوٹی وہ کیسے اندازہ کرے گا کہ جس کی ٹانگ ٹوٹی ہے اس کے درد کتنا ہے؟ وہی اندازہ کر سکتا ہے جس کی پہلے ٹانگ ٹوٹی ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ ٹانگ کو ایسے رکھیے، فلاں جگہ پہ ایسے کھینچیے، میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا تو اتنی درد ہوتی ہے، آپ ایسا نہ کیجئے۔ تو جو آپ امام ابن جوزی کا قول سن کے آ رہے ہیں کہ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو رمضان مل گیا ہے تو پھر اس کو قیمتی بنائیں، وگرنہ آپ قبرستان والوں سے جا کر پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور ہم آج اس کی ایک رات کو ضائع کرنے کی جو سزا حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی وقت میسر آئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے رمضان کی ایک رات ہی مانگیں گے، ہم اللہ سے بس یہ بھی کہیں گے اللہ ایک رات رمضان کی دے دے،
ہم نے رمضان کی رات لے کر کے عبادت کرنی ہے، وہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں جو قبرستان میں پڑے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنے رمضان آئے اور انہوں نے رمضان کی قدر نہ کی، آخری گھڑیوں کی قدر نہ کی۔ ہم ایک دو ایسا عمل ذکر کرتے ہیں جس کے ذریعے آپ شب قدر کا اجر بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو قیمتی بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلسلۃ الصحیحہ کی ایک روایت یاد آ رہی ہے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 10 مرتبہ کا عدد پورا کر لیتا ہے، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے، اس آدمی کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر اس آدمی کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں جو سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اگر ایک محل بنا رکھیں گے 10 مرتبہ پڑھا اور پھر آپ شب قدر کی تلاش میں بیٹھیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ نے شب قدر کو حاصل بھی کر لیا، تو آپ شب قدر کی رات خیر من الف شہر تقریباً 83-84 سال بنتی ہیں، تو آپ 84 کو 360 سے ضرب دے کے دیکھ لیں، آپ ایک رات کے اندر صرف یہی سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے یہاں تقریباً 30,240 محلوں کے آپ مالک بن سکتے ہیں۔ اس شب قدر کی تلاش میں اگر نکلے گو تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ضرور کیجیے، بڑے بڑے عمل نہیں کر پاتے، تھک جاتے ہیں، انسانی فطرت ہے، انسان مشکل کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ مسلسل قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ نوافل پڑھنے لگ جائیں، آپ مسلسل نوافل نہیں پڑھ پائیں گے، آپ دعا کرنے لگ جائیں، ہاتھ اٹھا لیں، آپ مسلسل دعا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے وقت کو ترتیب دیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، میں نے فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، لیکن آپ کا تعلق قرآن سے لازمی ہونا چاہیے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، آپ باقی چل پھر رکھیں گے، آپ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھیں گے۔ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کتاب زندگی کے اندر پورے قرآن کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ نے 10 کا عدد پورا کیا تو آپ کا جنت میں محل بھی بن گیا۔ اگر آپ شب قدر کے رات اس عمل کو کر رکھے گئے، اس کو حاصل کر رکھے گئے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ آپ نے اس رات کے اندر 30,240 محلات اپنے تیار کر لیے ہیں۔ پھر اگر آپ اسی 10 کا عدد پورا کرنے کے دوران آپ نے سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھی گئے، 9 کا عدد پورا ہوتا گئے، تو آپ 3 قرآن کا اجر بھی اللہ رب العزت سے لے رکھے گئے۔ اور اگر آپ شب قدر کے اندر یہ کر رکھے گئے عمل، تو پھر آپ خود ضرب دے کے دیکھ لیں کہ آپ ایسا ہی گئے جیسے 84 سال سے مسلسل روزانہ قرآن مجید ختم کر رکھے۔ کتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ اور پھر مجھے محبوب پیغمبر کا وہ فرمان بھی یاد آ رکھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ نے اس کے لیے نیکی رکھی ہے، اور وہ ایک نیکی 10 امثالہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو آپ تصور کر لیں، اگر آپ شب قدر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ 84 کے ساتھ اور 70 کے ساتھ ضرب دے کے دیکھ لیں آپ کی کتاب زندگی کے اندر کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم شب قدر کے اندر وہ محنت نہیں کرتے جس محنت کے ساتھ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، جس محنت کے ساتھ محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ آخری بات ذکر کرتے بات کو ختم کرتے ہیں
آپ شب قدر کی تلاش میں اگر نکلے گئے تو آپ اس رات میں 1 روپے صدقہ لازمی دیجیے. زائدہ دے سکتے ہیں تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن 1 روپے لازمی دیجیے گا. اگر آپ شب قدر کو پا لیتے ہیں تو پھر آپ کو 84 سے ضرب دے کے دیکھ لیں، 84 سال سے مسلسل آپ صدقہ کرتے آ رہے ہیں. آپ اس رات میں 2 نفل لازمی پڑھیے. زائدہ طاقت ہے تو وہ آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن 2 نفل لازمی پڑھیے. اگر آپ نے شب قدر کو پا لیا تو آپ 84 سال سے مسلسل نوافل پڑھتے آ رہے ہیں. آپ کی کتاب زندگی کے اندر اتنا اجر لکھا جا رہا ہے. تو آئیے ان موقعوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا، ممکن ہے آنے والے سال رمضان المبارک تک ہماری زندگی کو اللہ مہلت نہ بخشے، ہم قبروں میں کھوں اور پھر امام ابن جوزی کا وہ قول یاد آئے کہ امام ابن جوزی کہا کرتے تھے اگر آپ کو رمضان کی گھڑیوں کی قدر جاننی ہے تو آپ قبرستان والوں سے جا کے پوچھیں. وہ یہی کہیں گے اللہ ہمیں صرف رمضان کی 1 رات عطا کر دے تو ہم اس کے اندر بے شمار عبادات کر کے آئیں، اپنے اللہ کو منا کر کے آئیں. تو آئیے اپنے رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنائیں، ضائع ہونے سے بچائیں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ رب العزت معافی دے دیتے ہیں، اللہ رب العزت خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ انسان کے لیے خوشیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اگر خیر کا دروازہ بند ہے، خوشی کا دروازہ بند ہے، وہ ہمارے اپنے کیے اعمال کی وجہ سے ہے. اسی رات کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیجیے. اپنے گھروں میں جو غمی والی زندگی گزار رہے ہیں، جو پریشان حال حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ چھٹکارا دے دے گا، اللہ آپ کو نجات دے دے گا. اس رات کے اندر جس قدر بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں لازمی کیجیے، ضرور کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی بات سن کر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمارے چھوٹے بڑے بیماروں کو صحت دے دے. اللہ ہمارے پریشان لوگوں کو خوشحال زندگی نصیب فرما دے. جو بھائی مقروض ہیں اللہ قرضوں کے بوجھ ہلکے فرما دے. جو بوڑھے والدین اولاد کے معاملے میں پریشان ہیں اللہ رب العزت اولاد کی طرف سے سکون نصیب فرما دے. اللہ ہمیں خیر والا بنا دے. اللہ اس طرح رمضان میں عبادت نہیں کر پا رہے جس طرح تجھے عبادت مقصود ہے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما کے نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں ایمان کی راہ کرا دی، خیر کی راہ کرا دی بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.